السلام علیکم ایوریون۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سخاوت والا انداز ہے نا، صدقہ خیرات کرنا، ہر سائل کو عطا کرتے تھے، تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں۔ سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے، اتنی بڑی بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ جس طرح بہت تھوڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں بہت تھوڑی تعداد میں، ایسا یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی بہت ہی کم لوگ دے رہے ہیں، بہت کم لوگ دیتے ہیں، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، اندازے سے نکال کے دے دی، کیلکولیشن کرتے ہی نہیں ہیں، اندازے سے جتنے بنے دے دیے۔ ایک اور چیز فیل ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جتنی بڑھ جاتی ہے، ہزاروں میں جس کی تعداد ہے وہ دے دیتا ہے، لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہوگا، اور جب زکوٰۃ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ دل پہ باری لگتا ہے، دل پر وزن لگتا ہے، ڈیفیکلٹ لگتا ہے۔ بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یعنی لاکھوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں ہے نا، کروڑوں میں زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارب میں آپ کو دیے ہیں تو کروڑوں میں زکوٰۃ بن رہی ہے نا۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مالی تجارت، سونا چاندی، کیش، پرائز بوٹ، یہ جو اس کی تفصیلات ہے اس پر تو 2.5% ہے۔ میں ایک اور لوجک سے آپ کو بات سمجھاؤں، اگر اس لوجک سے سمجھے تو زکوٰۃ تو 1.5% ہے، زکوٰۃ 1.5% ہے۔ وہ کیسے؟ ہم سب کے گھر نکل گئے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑیاں نکل گئیں اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جن کی فیکٹریاں ہیں وہ فیکٹریاں بھی مائنس کر دیں گی، جن کی دکانیں ہیں وہ بھی مائنس ہوگی، اور اگر کوئی پراپرٹی میں کوئی چیز ہے تو جناب وہ بھی مائنس ہے، زکوٰۃ نہیں ہے ان پر۔ اگر ان سب پر زکوٰۃ ہوتی، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے ان سب پر زکوٰۃ ہوتی تو کتنی زیادہ ہوتی، اور اگر اتنی ساری چیزیں اس میں سے نکل گئی ہیں تو پھر تو 1.5% ہی پیچھے رہ گئی ہے نا۔ اب جب سب کچھ نکالنے کے بعد بس تھوڑے سے مال پر 2.5% ہے، وہ بھی سال میں ایک بار ہے، ہر روز تو نہیں دینی، نہ ہی ہر ہفتے دینی ہے، نہ ہی ہر مہینے دینی ہے، صرف سال میں ایک بار ہے۔ اس کو باری نہ سمجھے، جس کو آپ باری سمجھ رہے ہیں یہی آپ کی سب سے بڑی بربادی ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، یاد رکھیں حدیث پاک میں ہے کہ یہ مال کا میل ہے۔ کیا کہا؟ یہ مال کا میل ہے، جس مال سے یہ مل جاتی ہے نا یہ اس مال کو بھی تباہ کر دیتی ہے، یہ جس مال سے مل جاتی ہے یہ اس مال کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ بربادیاں آتی ہیں، بے سکونیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لیتے ہیں، اپنے مال کو سیکیور کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انشورنس ہونی چاہیے، آگ لگ جائے، چوری ہو جائے، پیسہ ڈوب جائے، تو دیکھیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانوروں کو پالتے ہو، پتہ نا بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ بندہ کھجور کا صدقہ دے گا تو اللہ تعالیٰ پہاڑ جتنا دے گا۔ تو سوچیں آپ کیا دے رہے ہیں، ایک کھجور، اللہ آپ کو پہاڑ دے رہا ہے، تو پھر دیکھیں سودا کتنی نفع والا ہے۔ اتنا نفع آپ کی پوری زندگی میں آپ کو کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ آپ کسی شاپ پر چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، آپ کو نفع نہیں ملے گا۔ ہر لوگ جتنی قیمت ہوگے اتنی ہی لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرنے پر اتنا دے رہا ہے، اگر تم اکٹھا کرو گے نہیں دو گے تو یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر چاہتے ہو بلاؤں سے بچ جائے تو روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بلا اور بندے کے درمیان میں آ جاتا ہے، بلا اترتی ہے بندے پر، ٹھیک ہے، بلائیں اترتی ہیں تو صدقہ جو ہے وہ لڑائی کرتا ہے، وہ جنگ کرتا ہے، اس بلا سے وہ جنگ کرتا ہے اور پرابلم ڈیفیکلٹس آنے سے روکتا ہے۔ اور یہ مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ ہے سخاوت کرنے کا، یہ مہینہ ہے غریبوں کی مدد کرنے کا،
ایسی مدد کریں کہ چہروں پر مسکراہٹیں آ جائیں، ایسی مدد کریں کہ ان لوگوں کے گھروں میں بھی کچھ اچھا پک جائے، کچھ اچھا بن جائے۔ ہمارے نبی کا جو صحابت کا انداز تھا وہ ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی غریبوں کی مدد کر سکیں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولی بندے ہیں۔ ایک اور بات، اگر آپ لوگ زکوٰۃ اور صدقہ دینا چاہتے ہیں اور آپ کو مسائل پیش ہو رہے ہیں حقداروں تک پہنچنے کے لیے، تو آپ لوگ اپنے زکوٰۃ، صدقہ خدمت حلق NGO میں ڈونیٹ کر کے اپنا صحاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ خدمت حلق رمضان المبارک میں دسترخوان کا انتظام کرتا ہے، اور اگر آپ سحری اور افطاری میں ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر سے ان پر رابطہ کریں اور مزید تفصیلات انہیں سے جانیے۔ بہت شکریہ۔